اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو 15 مناجات ہیں اس سلسلے کی اب نویں مناجات جو محبت کرنے والوں کی مناجات ہیں، یعنی محبین کی ہیں، وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اسی طرح کی محبت کرنے والوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے وسیع محبت کریں جیسے اس کے خالص بندے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا وہ کون ہے جس کی تیری محبت کا مزہ مل گیا ہے اور اس کے بعد بھی تیرا بدل تلاش کر رہا۔ محبت ایک ایسی چیز رہتی ہے کہ جب اس کا مزہ مل جائے، اس کا لطف حاصل ہو جائے تو پھر دوسرے کی طرف وہ جاتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگر مزہ مل جائے کسی کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کے بعد وہ محبت آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ اب دوسرا نہ کوئی اس کا شریک تلاش کریں گے، نہ کسی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب مزہ مل گیا تو اس کے بعد بھی وہ تیرا بدل تلاش کر رہا ہو، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کون ہے جو تیرے انس سے مانوس ہو گیا اور اس کے بعد تجھ سے ہٹنا چاہتا ہے۔ اب جب محبت ہوگی اور نزدیکی ہوگی تو اس سے کوئی دور جانا نہیں چاہتا، ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو قرب اور اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایسے لوگ جن کو تو نے جو تو اپنی قربت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے جو جن کو منتخب کیا ہے، ان میں سے ہم کو قرار دے۔ ہم یہی جو ہے تو دعا کرتے ہیں کہ سبھی کے لیے یہ جملہ، اور خاص طور سے مومنین اور اہل بیت کے چاہنے والے اس دعا کو ہمیشہ کرتے رہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی قربت بھی حاصل کریں اور ان کے اور ساتھ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اپنی محبت کے لیے منتخب کیا اور اپنی مودت اور دوستی کے لیے خالص قرار دیا ہے، اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا۔ یعنی ایسے لوگ اللہ سے ملاقات کے بہت بڑے مشتاق رہتے ہیں۔ اپنے فیصلے سے راضی کیا ہے، اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور وہ لوگ جو ہے تو تیرے ہر فیصلے پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو ہے تو راضی رہتے ہیں اور اپنی طرف نظر کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے۔ اپنی رضا کا تحفہ دیا ہے، اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا ہے اور اپنے ہمسائے میں بہترین جگہ عنایت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قربت معنوی ہے، کوئی مادی نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں اپنے نزدیک جا کر بیٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت یعنی اس کی معرفت میں آپ اتنے نزدیک گئے کہ اللہ کی بلندیوں اور اس کی نشانیوں سے اتنے قریب ہو گئے آپ کہ اس کی آپ اپنے آپ کو اللہ کے بالکل نزدیک ترین محسوس کرنے لگیں اور اس کے ہمسائے کی جگہ پر ہم پہنچ رہے ہیں ایسا محسوس کریں، اور اپنے ہمسائے میں بہترین جگہ عنایت کی ہے، اپنی معرفت سے مخصوص کیا اور اپنی عبادت کا اہل بنایا، اپنی چاہت کے لیے ان کے دلوں کو گرویدہ کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اہل بیت طیبین و طاہرین ہیں، اور اپنے مشاہدے کے لیے انہیں چن لیا ہے، اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عنایت کی ہے، اپنی محبت کے لیے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے۔ یا بھی ان کے پاس کوئی دوسری محبت ہی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور یہ سب اسی کے لیے جو ہے تو اپنی محبت کا پورا استعمال اللہ کی سے محبت کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے ثواب کے لیے راغب بنا اور اپنے ذکر کا الہام کیا۔ صرف تیرا ہی ذکر ان کے زبان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ان کے زبان پر، اپنے شکر کی توفیق دی ہے، ہمیشہ تیرا شکر کرتے، الحمدللہ ان کی زبان پر ہمیشہ رہتا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے مشغول کیا ہے، اپنے نیک بندوں میں قرار دیا ہے، اپنی مناجات کے لیے چن لیا ہے، اور ہر اس شے سے الگ کر دیا ہے جو بندے کو تجھ سے الگ کر سکے۔ یعنی ساری معصیتیں جو ہے تو بندے اور خدا کے درمیان، تو یہ اس سے وہ سب الگ کر لیا۔ ایسے لوگوں جو ہیں ان کی قربت ہم کو بھی ملے اور ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دی جن کا طریقہ تیری طرف توجہ اور اشتیاق ہے، اور ان کی زندگی عاشقانہ نالہ و آہ سے پر ہیں، اور پیشانیاں تیرے سجدے میں جھکی ہوئی ہیں، اور آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں، ان کے آنسو تیرے خوف سے بہہ رہے ہیں،
اور ان کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں، ان کے قلوب تیرے خوف سے دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ اے وہ جس کے انوار خصیہ چاہنے والوں کی نگاہوں کے لیے روشن ہے، اور اس کی ذات کی تجلیاں عارفین کے دلوں کے لیے نمایاں ہیں۔ اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو، اے چاہنے والوں کی آرزو کی انتہا، میں تجھ سے تیری اور تیرے چاہنے والوں کی اور ہر نیک عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تیرے قرب تک پہنچا دے اور تجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب بنا دے، اور اس کے بعد تو اسی رضا کو اپنی رضا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اسی شوق کو اپنی معصیت سے بچنے کا وسیلہ بنا دینا۔ مجھ پر یہ احسان کر کہ میری نگاہ تیری طرف رہے، اور تو خود مجھے محبت و عطوفت کی نگاہ سے دیکھتا رہے۔ میں اپنے منہ کو مجھ سے موڑ نہ لینا، اور مجھے اہل سعادت اور نیک بختوں میں سے قرار دینا۔ اپنے منہ کو مجھ سے موڑ نہ لینا اور مجھے اہل سعادت اور نیک بختوں میں قرار دے دینا۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے بہترین رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دعا کے ذریعے ہم جو ہے ان محبت کرنے والوں کے صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی محبت اللہ کی معرفت کی وجہ سے اتنی انتہا ہو گئی کہ اب وہ دوسری چیز کے لالچ نہیں ہے۔ وہ عبادت بھی کرتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں، وہ اطاعت بھی کرتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو جنت کا لالچ اور دوزخ کا ڈر بھی نہیں، جیسا کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے یا دوزخ کا ڈر ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا، یعنی ان کو معرفت نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی لائق عبادت ہے، لائق اطاعت ہے، لائق تعظیم ہے، لائق حمد و ثنا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی لیے جو ہے تو وہ عبادت کرتے تھے۔ اس لیے ہم یہ محبت کی جو دعا کرنے والوں میں شامل اس لیے یہ ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو محبت معرفت کے ذریعے ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم میں جو تو ایسے لوگ دیا اللہ نے، ایسے عارفین دیا، ایسے اولیاء دیا، ایسے ائمہ معصومین دیا، ایسے اہل بیت دیا جو ہم کو اللہ کی معرفت کراتے ہیں، اور یہ معرفت سے ہی جو ہے ہم کو اللہ کی محبت پیدا آتی ہے، اور اللہ کی محبت اللہ سے نزدیکی کرتی ہے، اللہ سے نزدیکی ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ دوسری چیزوں پر غور ہی نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے لیے اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب لوگ اس مناجات میں شامل ہوں، اور اللہ سے محبت کے لیے ہم تیزی سے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمارے قدم بڑھے، ہم کو اس کے ذریعے نجات ہو، دنیاوی اور اخروی عزت حاصل ہو، دنیا میں بھی ہم جو تو فلاح و بہبود پائیں اور آخرت میں بھی فلاح و بہبود۔ اس لیے جو ہے تو ہم کو اللہ سے نزدیک ترین ہونے کے لیے ان اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا۔ اہل بیت میں جیسا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یہ لوگ اتنے اللہ سے قریب ہیں، یہ جانتے ہیں اللہ کی معرفت کیا ہے، اور اللہ کی معرفت اسی لیے ان کے ساتھ رہنے والے سبھی جو ہے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کیے، کربلا میں کیے، اس کے بعد بھی ائمہ معصومینوں کی جانی گئی، کوئی تلواروں سے قتل ہوئے، کوئی زہروں سے، یعنی شیطان ہمیشہ ان کا دشمن رہا، اور طاغوتی خاتیں ان کو اس لیے ختم کر دینا چاہتی تھیں کہ یہ لوگ اللہ سے لوگوں کو نزدیک لے جا کے دنیا میں انصاف اور عدل قائم کرنا چاہتے تھے۔ آج انہی کی ضرورت، آج جب دنیا میں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، آج انہی سے وابستگی کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ سے قریب لے جائیں اور دنیا کو ناانصافیوں اور ظلم سے چھڑائیں۔ آئیے ہم سب دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم اس کے مقرب بندوں کے قریب جائیں اور معرفت حاصل کریں۔ یا اللہ ہمارے تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف جو ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تو اللہ کو شافع مان کے اور اس کی طرف آگے بڑھے، اللہ کو ہی رازق سمجھیں، اللہ کو ہی کریم سمجھیں، اللہ ہی کی طرف جائیں، کیونکہ ان بندوں نے جو ہے تو سب قربانی اس لیے دی کہ دنیا کو اللہ کی طرف لے جائے۔ آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہوئے
ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.